نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن علي ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوه شيئا ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. رواه ابو داود۔ نماز کے متعلق یہ بہت بڑا اہم مسئلہ ہے کہ اگر مقتدی مسجد میں آ جائے اور نماز میں شریک ہونا چاہتا ہے اور امام نماز پڑھا رہا ہے تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مقتدی جب مسجد میں آ جائے اور امام کو نماز پڑھاتے ہوئے جس حالت میں بھی پائے تو اس کا اتباع کرے اور اقتداء کرے۔ اگر وہ سجدے میں ہے تو اس کے ساتھ سجدہ کرے، اگر رکوع میں ہے تو اس کے ساتھ رکوع کرے۔ جیسا کہ حضرت علی اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی نماز میں آ جائے اور امام کسی حالت میں ہو فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ، تو آپ بھی ایسا کرے جس طرح کی امام کر رہا ہے۔ امام اگر سجدے کی حالت میں ہے آپ سجدے میں جائے، اگر قیدے کی حالت میں ہے آپ قیدے میں بیٹھ جائے۔ یہ نہیں ہو کہ امام سجدے میں ہے اور آپ نے نیت باندھ لی، آپ قیام میں ہے، آپ ثنا پڑھ رہے، آپ اپنا قرأت پڑھ رہے ہو، اسی طریقے سے سورۃ الفاتحہ، تو آپ امام کی اقتداء نہیں کر رہے۔ اور نماز میں امام کی اقتداء کرنا لازم ہے اور ضروری ہے، جس طرح امام کرتا ہے اسی طریقے سے کرنا چاہیے۔ اور دوسرے حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز میں آؤ اور ہم سجدے میں ہو تو تم بھی سجدہ کرو، فاسجدوا، اور اس کو کچھ شمار مت کرو۔ آپ نے سجدہ کر لیا امام کے ساتھ، سجدے میں شریک ہو گئے تو آپ اس کو کچھ شمار مت کرو۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک سجدہ جو زیادہ کیا یا دو سجدے زیادہ کیے، اس کو آپ رکعت شمار مت کرو، اس کے علاوہ اپنا نماز وہ مکمل کرو۔ لیکن اگر آپ رکوع میں شریک ہو گئے، ومن ادرک رکعتن، جس نے رکوع پا لیا، فقد ادرک الصلاۃ، تو تحقیق اس نے نماز پا لیا۔ مطلب جیسے آپ نماز میں آئے اور امام رکوع کی حالت میں ہے تو آپ اس کے ساتھ رکوع میں شریک ہو جائے، پہلے قیام کرے، نیت باندھے، کھڑے ہو کر نیت باندھے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں سے وضو خانے سے بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں اور آپ رکوع کی حالت میں جھک کے آ رہے ہو، اور آپ نے جھکتے ہوئے ہی آپ نے نیت باندھی اور اسی حالت میں آپ امام کے ساتھ شریک ہو گئے، تو گویا کہ آپ نے قیام نہیں کیا۔ جب آپ نے قیام نہیں کیا تو آپ کا یہ جو رکعت ہے یہ شمار نہیں ہوگا اور آپ کو یہ رکعت دوبارہ لٹانے پڑے گی۔ لیکن اگر آپ امام کے ساتھ آئے، امام رکوع کی حالت میں ہے، آپ پہلے تو یہ کوشش کریں، جیسے کہ لوگ اکثر وضو خانے میں وضو کرتے ہیں اور وہاں سے سنتے ہیں کہ امام صاحب ابھی رکوع میں جائیں گے، تو یہ بھاگتے ہوئے آ رہے، بھاگ کے آ رہے، دوڑ کے آ رہے اور امام کے ساتھ شریک ہو رہے، تو مسجد میں بھاگنا دوڑنا یہ مسجد کی بے ادبی ہے۔ لہٰذا اس بات کا خیال رکھا جائے کہ آپ رکعت میں جو شریک ہو رہے ہو اس کے لیے آپ مسجد کی بے حرمتی کر رہے
اور آپ مسجد میں بھاگ دوڑ کر رہے، اس صورت میں آپ مسجد میں گر بھی سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے وضو کیا ہوا ہے، آپ کے پیر میں پانی لگا ہوا ہے، تو اس صورت میں آپ مسجد میں گر بھی سکتے ہو۔ تو اس لیے کوشش یہ کرے کہ اپنے آپ کو بھی نقصان نہیں پہنچائے اور مسجد کی بے حرمتی سے بھی بچے۔ آپ سکون سے وضو کرے اور بالکل آرام سے آ کے آپ امام جس رکعت میں بھی ہے اس میں شریک ہو جائے۔ آپ جیسے آئے اور امام رکوع میں ہے، آپ نیت باندھے، اگر آپ نے امام کو رکوع میں پایا، مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ قیام سے رکوع میں گئے اور امام اٹھے نہیں تھے، اس نے ابھی تک اللہ اکبر نہیں کہا تھا اور رکوع سے وہ ابھی تک اٹھا نہیں، تو آپ کو یہ رکعت مل گیا۔ لیکن اگر آپ جیسے رکوع میں جانے لگے اور امام اٹھنے لگے تو اس صورت میں آپ کا یہ رکعت مکمل نہیں ہوگا۔ اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ امام جیسے اٹھتے ہیں یہ ڈائریکٹ چلا جاتا ہے، پھر اپنا وہ رکوع مکمل کر لیتا ہے، سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں 3 مرتبہ، اور پھر یہ رکعت وہ شمار کرتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لے کہ جیسے آپ رکوع کی طرف جانے لگے اور امام اٹھ گیا، اس نے اللہ اکبر کہا، اب اس صورت میں امام چونکہ اس رکن سے اٹھ گیا، اب امام کے اقتداء میں آپ نہیں ہے، اور آپ اکیلے جو امام کے اقتداء میں جماعت کے ساتھ آپ جیسے شریک ہو گئے، آپ اکیلا کوئی بھی رکن کر رہے ہو وہ شمار نہیں ہوتا، امام کی اقتداء لازمی ہے۔ تو اس صورت میں آپ کی رکعت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے امام کو جیسے آپ نیچے ہو گئے، آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیا تھا کہ امام اٹھنے لگا، تو اس صورت میں آپ کا جو رکوع ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا، آپ کو دوبارہ یہ رکعت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہ بہت بڑا اہم مسئلہ ہے، اور ہمارے ایک دوست نے اس بارے میں سوال بھی کیا تھا، جو اب میرا واٹس ایپ گروپ ہے اس پہ میں نے یہ آڈیو پیغام اور آڈیو میں یہ شیئر کیا تھا میں نے، لیکن یہ ہے کہ یہ جو بہت ضروری مسئلہ ہے اور ہم لوگوں کے ساتھ یہ اکثر روزمرہ کے 5 نمازوں میں یہ پیش آتا ہے، تو اس لیے اس کا خصوصی خیال رکھا جائے، اور رکوع میں جب شریک ہو تو بالکل آپ آرام سے رکوع میں شریک ہو جائے۔ اگر آپ سے رکعت چلی گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو جو نماز جماعت پڑھنے کا ثواب ہے وہ آپ کو مل گیا۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کوئی شخص مسجد میں آ گیا اور نماز باجماعت پڑھنے کے ارادے سے آیا، لیکن جیسے یہ پہنچا اس کو پتہ چلا کہ جماعت ہو چکی ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالی جماعت کا ثواب دیں گے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت کے اوپر ہے کہ اس کا نیت کیا ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کرے کہ نماز میں جب شریک ہو تو اس کا خاص خیال رکھا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔